السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 24 ضروری قواعد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سیکنڈ لاسٹ یعنی نورانی قاعدے کا تختی نمبر 17 کا آج ہمارا آخر سے پہلا والا سبق ہے، یعنی کل جو ہمارا سبق ہوگا وہ آخری سبق ہوگا نورانی قاعدے کا۔ انشاءاللہ ہمارا جو کل نورانی قاعدہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے لَهُم مَا يَشَاءُونَ۔ تو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو اس کے ہجے کر کے بتاؤں گا، اس کے بعد میں آپ کو اس کلمے کو رواں پڑھ کے بتاؤں گا، اور اس کے بعد اس کے اندر دیکھیں گے کہ کون کون سی ضروری چیزیں پائی گئی ہیں۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا، لہم ما یا، شین الف زبر مد شا، حمزہ واو پیش او، لَهُم مَا يَشَاءُ، نون زبرنا، لَهُم مَا يَشَاءُونَ، وقفا لَهُم مَا يَشَاءُون۔ تو اب میں آپ کو یہ کلمہ رواں پڑھ کے بتاتا ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کو آخر میں پڑھ کے بتایا ہے، جیسے لَهُم مَا يَشَاءُون۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر دیکھیں دو میم ہے، لَهُم مَا يَشَاءُون ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میم ساکن ہو اور اس کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہ میم اور میم کا آپس میں ادغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ غنہ ہوتا ہے، جیسے لَهُم مَا يَشَاءُون، ایک میم دوسری میم کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کے اندر کون کون سی چیزیں پائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں لام کے اوپر زبر ہے اور ہا کے اوپر پیش ہے۔ اب یہ جو زبر ہے اور پیش ہے یہ حرکات میں سے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم بھی ہے کہ حرکات 3 ہوتی ہیں: زبر، زیر، پیش۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، اور پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے لیکن مڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ دونوں چیزیں حرکات میں سے ہیں، اور آگے میم کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے۔ اب یہ جو جزم ہوتی ہے یہ پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، اور جزم کا مطلب سکون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں لہم، یہاں پر ہم نے سکون کر لیا، لیکن میم کے اوپر پھر زبر ہے، تشدید بھی ہے، اور تشدید بھی پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، تو پچھلی میم کو جب دوسری میم میں ملائیں گے تو یہ کیا ہے؟ آپس میں مل کے ایک میم بن جائے گی، وہاں پر غنہ بھی کریں گے، جیسے لَهُم مَا۔ اب آگے دیکھیں میم الف زبر ما، ٹھیک ہے، یہ تو تشدید کی بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں میم کے اوپر زبر ہے اور آگے الف بھی کھڑا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ جزم کا میں نے آپ کو بتا دیا، جزم کا دوسرا نام سکون ہے، اور جزم پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ تشدید، اب یہاں پر جو تشدید ہے، تشدید کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ 3 دندان والی یہ جو شکل ہے اس کو تشدید کہتے ہیں، اور تشدید پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی حرکت کے موافق بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی 2 بار پڑھی جاتی ہے، ایک بار پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر، دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں میم الف زبر ما، یہ کیا ہے؟ نمبر 4 حروف مدہ، ٹھیک ہے۔ اب حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، ٹھیک ہے، کون کون سے؟ الف، واو اور یا، ٹھیک ہے۔ الف جب کہ اس سے پہلے زبر ہو، واو جب کہ اس سے پہلے پیش ہو، یا جب کہ اس سے پہلے زیر ہو، جیسے قاف الف زبر قا، یہ الف کی مثال ہے، لام واو پیش لو، یہ واو کی مثال ہے، با یا زیر بی، تو یہ یا کی مثال ہے، اور یہ مدہ ہے، اور مدہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا، یعنی 1 الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں یا کے اوپر زبر ہے، شین کے اوپر زبر ہے، یہ بھی حرکات میں سے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جب حروف مدہ کے بعد حمزہ بشکل عین کا سرہ آ جاتا ہے
تو اب آگے یہاں پر دیکھیں، جب حروف مدہ کے بعد حمزہ بشکل عین کا سر آ جائے تو وہاں پر بڑی مد ہوتی ہے، اور اس بڑی مد کو مد متصل کہتے ہیں، اور وہ واجب ہوتی ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ۔ اسی طرح کیا ہے، سوء سیئت، آگے حمزہ آ جاتا ہے تو یہاں پر ہم بڑی مد کرتے ہیں، اس کو لمبا اور کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، لہم ما یشاء، تو یہاں پر آپ دیکھیں شین کو میں نے لمبا کر کے پڑھا، آگے حمزہ آ گیا۔ اب حمزہ کے آگے جو واو ہے اس کے اوپر جزم ہے، جب واو ساکن ہو پیچھے زیر ہو تو وہ بھی کیا ہے، واو مدہ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر واو مدہ ہے، اس کو میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھوں گا، لیکن اس کو میں 4 الف یا 5 الف کھینچ کے پڑھوں گا، جیسے لہم ما یشاء، آگے نون زبرنا، آگے کیا ہے، زبر ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، مد متصل، آگے نون کے اوپر زبر ہے، تو لہم ما یشاءون، تو یہ کلمہ یہ بن گیا۔ اب یہاں پر میں رکوں گا، جیسے لہم ما یشاءون، اب یہاں پر میں جو رکا ہوں اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں، اور وقف بالاسکان جو ہے یہ 5 موقعوں کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آخری حرف کے اوپر زبر ہو اس کو ساکن کر دیں گے، زیر ہو اس کو ساکن کر دیں گے، اسی طرح اگر آخر میں پیش ہو اس کو ساکن کر دیں گے، یعنی وہاں پر سکون کریں گے، رک جائیں گے، اسی طرح 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو۔ اب ان کی اگر میں آپ کو مثالیں دوں، جیسے لہم ما یشاءون سے لہم ما یشاءون، ٹھیک ہے، الرحیم سے الرحیم، ٹھیک ہے، نستعین سے نستعین، علیم سے علیم، اور خبیر سے خبیر، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، وقف بالاسکان کی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، اور یہ 5 موقعوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ جو ہم کل سبق پڑھیں گے وہ نورانی قاعدے کا آخری سبق ہوگا، اور اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں نے کون کون سی کتاب سے مدد لی ہے، اور میں نے کس طرح اس نورانی قاعدے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ میں نے تیار کی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں اور نورانی قاعدے کے آخری سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔